حکومت مخلوط حکومت جس کو ارینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی نون لیگ ڈرائیونگ سیٹ میں جو کہ کہتی ہے کہ ایکسپیرینس ہے وہ ٹیکس کون سے لگانے جا رہی ہے، کتنا بوجھ عوام پہ ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب موجود ہیں۔ سینیٹر شوکت ترین صاحب، آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی مخصوص طبقے کے لیے یہ مراد دیتے ہیں ان کو، تو جو پاکستانی عوام ہیں ان پہ ٹیکسیشن کا بوجھ یہ بڑھانے جا رہے ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں جس پہ آپ نے اتنی مراد دی تھی، کچھ پتہ لگا ہے کہ اناؤنسمنٹس کل کیا کریں گے مفتاح اسماعیل صاحب؟ مجھے معلوم تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ہم نے کیا کرنا تھا۔ ہم نے یہ کہا تھا IMF کو کہ ہم لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے ٹیکسز کا، کیونکہ اب اس وقت جو بیماری ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، جس کا ہم نے براڈننگ کرنی تھی، زیادہ لوگوں کو نیٹ میں لانا تھا۔ ہمارے پاس صرف 3 ملین ٹیکس پیئر ہیں، اس میں 1 ملین تو وہ ہے جو صرف جمع کرا دیتا ہے اپنا ٹیکس ریٹرن، کیونکہ اس سے ودہولڈنگ ٹیکس بچ جاتا ہے۔ تقریباً 20 لاکھ لوگ ہیں جو کہ ٹیکس دیتے ہیں۔ تو ہم نے تو 43 ملین ٹیکس پیئرز کی لسٹ تیار کر لی تھی، اس کے اوپر پورا کا پورا نادرا اور FBR نے کام کیا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، اور ان کی کیا ان کی ایسٹس کیا ہیں، ان کی انکمز کیا ہیں، ان کی ٹیکس کتنا ہوگا، اور وہ تو ہم نے کوئی میرے خیال میں اپریل میں ہم نے اس کو لانچ کرنا تھا، اور وہ اس وقت تک 5-6 ملین تو ہم نے ایڈیشنالٹی لے کے آ جانی تھی، اور اگلے 2-3 سال میں 43 ملین ہم لوگوں نے وہ نیا ٹیکس پیئر لانا تھا۔ تو ہم نہ زیادہ ٹیکس نہیں لگاتے، ہم تو بلکہ ٹیکس کو کم کرتے جیسے جیسے ہم اپنا ٹیکس بیس بڑھاتے۔ پھر ہم نے یہ ریٹیل جو ہے 20 ٹریلین کی ریٹیل ہے، اب وہ 3.5-4 ٹریلین والے پیسے دیتے ہیں۔ ہم نے ٹیکنالوجی کے تھرو، پوس مشینز کے تھرو، اور یہ آپ کا ہم نے جانا تھا جو مینوفیکچرر یا امپورٹر، تو اس سے ہم نے اس کے تھرو جانا تھا ان کے ڈیلر اور پھر ہول سیلر، تو وہ جو ان کی جو چین ہے، سپلائی چین ہے، اس کے تھرو ہم نے جو آپ کا جو ہے یہ GST یہ ہم نے بڑھانا تھا۔ اور یہ آپ دیکھیں نا، اگر ہم صرف 3.5-4 ٹریلین کے اوپر ٹیکس لگا رہے تھے، اور وہ اگر ہم 10 ٹریلین پہ بھی لے کے چلے جاتے تو ہمارا ٹیکس کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ تیسرا پھر ہم ٹریک اینڈ ٹریس پہ چلے گئے تھے کہ بھائی ہم لوگ یہ جو ہے ٹریک اینڈ ٹریس یعنی کوئی 20 بڑی انڈسٹریز کے اوپر ہم نے وہ لگا دینے تھے، جا کے ان کو ٹریک کرنا تھا، اور اس میں جس طریقے سے ہم آئل پہ صرف پروڈکٹس پہ کوئی تقریباً 200 ارب روپے انکریمنٹلی ہمیں ملتا، اور پھر ہم نے کسٹمز کے اوپر بھی ہمارے سنگل ونڈو بنا کے یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ مجھے ابھی جو نظر آ رہا ہے انہوں نے جو پلان دیا ہے، تو یہ کچھ نہیں، یہ صرف ٹیکس لگائیں گے، یہ پراپرٹیز پہ ٹیکس لگا دیں گے، یہ سپر ٹیکس لگا دیں گے، یہ سارا کچھ، یہ ہر وہ چیز کریں گے جو بیسیکلی جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹیو ہو، اور وہ جو بیسیکلی اکانومی کو بوسٹ نہیں کرے گی، لیکن تو یہ اس سائڈ پہ چل پڑے ہیں جو IMF نے ان کو کہا ہوا ہے۔ IMF نے ان کو کہا ہے کہ آپ کی جو ایگزمپشنز ہیں، جو مجھے بھی انہوں نے کہا تھا کہ 350 بلین کی ایگزمپشنز اور ٹیکسز کو آپ جو ہے اپنی ان کی جو سلیبز ہے اس کو کم کریں، اس سے آپ یہ بڑھائیں 350 بلین۔ میں نے تو نہیں بڑھانے تھے، میں نے تو پہلے بھی کھڑا ہو گیا تھا، ابھی بھی میں ان کو کہتا کہ بھائی ہم تو یہ براڈننگ وغیرہ سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ ہمیں یہ اجازت دیں۔ دیکھو جی IMF کوئی وہ تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ بات کریں، اس کے بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں۔ مجھے کسی نے کہا کہ مفتاح صاحب بھی ان سے یہ نیگوشیٹ کرنے والے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے تیل کی پرائس، گیس کی پرائس، الیکٹریسٹی کی پرائس نیگوشیٹ کی، اگر اس طرح کیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 350 بلین کی بجائے یہ تو 700 بلین کا نسخہ لے کے آ جائیں گے۔ شوکت ترین صاحب، UNDP کی ایک رپورٹ سابق وزیر اعظم عمران خان کو پریزنٹ ہوئی تھی 2021 میں، اس میں بتایا گیا تھا 17.4 ارب ڈالر جو ایلیٹ پریویلیجز ہیں ان کو مختلف قسم کی سبسڈیز دی جاتی ہے، ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، مختلف طرح سے پالیسیز بنائی جاتی ہیں، انپٹ پرائسز میں ٹیکس بریکس ان کو دی جاتی ہیں، پریفرنشل ایکسیس ٹو کیپٹل، یہ تمام چیزیں ان کو دی جاتی ہیں۔ تو یہ 17.4 بلین ڈالر ہماری معیشت اشرافیہ کو جو سپورٹ کر رہی ہے، یہ غریب آدمی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اشرافیہ کو، جو کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی شکل میں یہ اشرافیہ کا لائف سٹائل سارا اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے لیے اتنی ٹیکسیشن چاہیے ہوتی ہے۔
دیکھیں یہ جو ہے نا رینٹ سیکنگ ہمارے ملک کے بیچ میں یہ تو ہمیشہ سے ہی ہے، اور یہ رینٹ سیکنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ رینٹ سیکنگ کون کرتے ہیں؟ یہ رینٹ سیکرز جو ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہے یہ آپ کے پولیٹیکل اپریٹس کے ساتھ بڑے کلوزلی لنکڈ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ آ کے آپ کو ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ اگر یہ آپ کر دیں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ اصل میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ جو نمبر ہے 17.4 بلین، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، پر میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر جو ہے نارمل جو ملک ہیں جو ترقی کرتے ہیں 7-8% سے پلس، وہ تقریباً 18 سے 20% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کلیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ تقریباً اس دفعہ ہم نے 10% کر دیا، تو اگر 10% اور کریں تو تقریباً 6 ٹریلین پلس آپ کی تو یہیں خرد برد ہو رہی ہے، یا مطلب آپ شارٹ کر رہے ہیں۔ تو 6 بلین تو بہت پیسے ہیں۔ تو اس طریقے سے اور بھی آپ دیکھ لیں، جو آپ کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو لاسز بنا رہی ہیں دبا کے، وہ بھی اس لیے نا کہ انیفیشنسی ہے وہاں بھی، مطلب ایک قسم سے انیفیشنسی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے، وہاں بھی وہ بھی ایڈ کر لیں۔ تو اور چیزیں جو ہیں جس طریقے سے ہم لوگوں نے سبسڈیز اور گرانٹس اور یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے، وہ اگر ہم نکال دیں، یہ تو میں ٹیکسیشن اور صرف اسے ایس او ایز کی بات کر رہا ہوں، باقی آپ کی جو یہ جس طرح کی آپ گرانٹس ہیں اور سبسڈیز ہیں وہ ملا لیں تو یہ تقریباً میرے خیال میں 1.2 ٹریلین کی تو صرف سبسڈیز ہیں، اور تقریباً میرے خیال میں یہ 1.6-1.8 ٹریلین کی گرانٹس ہیں۔ تو یہ سارا کچھ آپ ملا لیں تو میرے خیال میں وہ نمبر جو ہے اس کے قریب پہنچ جائیں گے۔ بالکل، اور یہ اشرافیہ کو جا رہا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں یہ والی چیز آپ کر دیں تو اس طرح سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، ہمیں سستی گیس دے دیں، سستی بجلی دے دیں، یہ والی ٹیکسیشن ہم پہ نہ کریں، یہ اس طرح سے کام ہوتے ہیں، لینڈ ہمیں سستا دے دیں۔ بالکل، اور یہ جو ہے اس کے بیچ میں، اور وہ لنکڈ ہوتے ہیں پولیٹیکل اپریٹس کے ساتھ، اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پولیٹیکلی۔ مطلب میں اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ جو ہے یہ سب ختم ہونا پڑے گا۔ میں جس نے صرف ٹیکس 75 سال میں یہ ختم ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے عام آدمی کو ان تمام پالیسیز سے؟ بالکل فائدہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں لوگوں کے، آپ نیچے غریب غربا کو دیکھ لیں وہ کیسے رہ رہے ہیں، اور امیر جو ہمارے ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں۔ ہمارے امیر جو ہیں وہ تو میرے خیال میں جو ویسٹرن کنٹریز کے بھی امیر اس طرح نہیں رہتے ہوں گے جس طرح کے ہمارے گھر ہیں جہاں گاڑی ہیں اور جس طریقے سے ہم رہتے ہیں، اور آپ پوچھیں اگر ان میں سے تو پتہ چلتا ہے ٹیکس تو انہوں نے 0 دیا ہوا ہے۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب چینج ہونا پڑے گا۔ آئی تھنک عام آدمی اتنا تنگ آ گیا، اور ہم اس کو چینج کر رہے تھے، ہم اس کے تک باٹمز اپ کر کے ہم اس کے تب ثمرات کو لے کے جانا چاہ رہے تھے، تاکہ یہ جو ایک سینس آف ڈپریویشن ہے یہ ختم ہونا شروع ہوئے۔ ورنہ تو دیکھیں جب اتنی زیادہ ہیٹ ہو جائے گی، اور اب تو بہت رسک ہے ہمارا، انہوں نے جو اتنی قیمتیں بڑھا دی ہیں تو نیچے تو کسی وقت بھی لاوا پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا، یہ ہمیں ہونا پڑے گا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا، جرمن اکانومی منسٹر میرے پاس آئی تھی، اس نے کہا ہم کہتے ہیں نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن، آپ کا تو ووٹ ہی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے۔ اچھا ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو ہے ہمارا نو سیکریٹ کاؤز، all incomes have to be taxed, all consumption has to be taxed، اور کوئی سیکریٹ کاؤز whether is agriculture whether is anybody else، ہمارا کام ہے سب پہ ٹیکس، اس سے ٹیکس ریٹ بھی کم ہوگا اور ہمارا ٹیکس یہ ریونیو بھی بڑھے گا اور لوگوں کے غریبوں پہ خرچ ہوگا۔